قرآن کو اساطیر الاولین بھی کہا گیا، یعنی اس میں پہلے لوگوں کے قصے اور داستانیں بھی ہیں۔ اب جیسے یہ جو آیہ مبارکہ آپ نے سنی، اس میں تلاوت کی گئی، ان میں حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کے ساتھ دریا کے پار اترنا اور فرعون کا اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب جانے کا ذکر ہے، مگر قرآن کریم میں یہ قصہ انتہائی تفصیل سے بیان کیا اور بالکل اس طرح جیسے آنکھ سے دیکھا گیا۔ قرآن کریم میں طوفان نوح کا تفصیل سے ذکر ہے، طوفان کی لہروں اور اندھیروں کا ذکر ہے۔ تب ایک انگریز شپ کیپٹن نے یہ پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایک جہاز راں تھے؟ جب دنیا میں نہیں، وہ تو کبھی کشتی میں نہیں بیٹھے، تو پھر انہوں نے سمندر کے طوفان کی تفصیل کیسے بتا دی؟ سمندر کے طوفان دیکھے ہیں، ایک ایک حرف درست ہے۔ یقیناً قرآن ایک الہامی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے۔ انہی آیات کے حوالے سے اگر بات کریں تو اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا کہ ہم پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ کی زندگی میں دو فرعون آئے۔ فرعون کسی کا نام نہیں بلکہ مصری بادشاہ کا لقب تھا۔ جس فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ نے پرورش پائی وہ رامیس تھا، اور جس کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے وہ رامیس دوم تھا، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم اسے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ مانے نہ مانے مگر اس کے بال اب تک محفوظ ہیں، اور یہ فرعون دنیا کی واحد لاش ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا، اور جب میں یہ بات کروں گا تو ہم آپ کو اس کا ثبوت بھی اسکرین پہ دکھائیں گے۔ دنیا کی واحد لاش ہے جس کا پاسپورٹ بنوایا گیا۔ وہ تقریباً 300 سال پہلے مصر کا حکمران تھا اور انتہائی طاقتور تھا۔ 300 نہیں، یہ دیکھیے، اور 1970 کی دہائی میں اسے جدید ٹیکنالوجی کے تحت محفوظ بنانے کے لیے فرانس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کا پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ ایک یہ کہ فرانس کی حکومت کا قانون ہے کہ زندہ ہو یا مردہ کوئی بھی فرانس میں داخل ہو اس کے ڈاکیومنٹس مکمل ہونے چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب مصری پاسپورٹ جاری ہوا تو واضح ہو گیا کہ یہ فرعون مصر کا بادشاہ ہے، تاکہ مزید محفوظ کیے جانے کے بعد واپس مصر لانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہم آپ کو جیسے آپ نے دیکھا دکھاتے ہیں رامیس کے پاسپورٹ کی تصویر۔ اب یہ دیکھا آپ نے کہ کس طرح اس شخص کی شکل کو محفوظ کر لیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور آپ ذرا قصص القرآن پہ اگر غور کریں، سورہ بقرہ میں پورا حصہ، آپ سورہ کہف کی بات کریں، وہ جو آج کل آپ سٹیل مل کی بات کرتے ہیں اس کا آپ کو ذکر، اور وہ ٹیکنالوجی آپ کو ساری مل جائے گی۔ پھر کیسے شیطان نے انکار کیا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے، بار بار اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ پھر وہ 2 اصحاب کا ذکر جنہوں نے 2 باغ بنائے اور اس دونوں باغوں کے متعلق کیا، اس کا ذکر۔ پھر کیسے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہاں رکتا ہوں میں، اور پھر ذکر ہم علم لدنی کا کریں گے آج کے، اور یہ بھی ہمیں قرآن کریم نہیں بتایا، اور آپ ذکر کرتے جائیں، اذکار کرتے چلیں۔ من و سلوہ کیسے اترا قوم پہ، اور کیوں انہوں نے اس کے بدلے پیاز اور باقی چیزوں کا تقاضا کیا، کیونکہ پتہ نہیں اب یہ میں لفظ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ان کو بورڈم کا شکار ہو گئے، اور بورڈم سے زیادہ اس کو ناشکری بھی کہیں گے۔ تو یہ وہ سارے سلسلہ ہے، اور پھر بڑی طوالت کے ساتھ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ کا، تو وہ سورہ بقرہ میں۔ تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ یہ قرآن کریم کا جو انداز تکلم ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا، جب ہم یہ سنتے بھی ہیں، او جی ہے سارے قصے نے جی، وہ ہے جی ہے کہانیاں نے، یہ باتیں کرنے میں کر دیتے ہیں، وی فیل شارٹ آف ورڈز، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ جیسے میں نے ابھی اساطیر سوچا تو میں نے کہا یہ تو پلورل ہے، تو اس کا سنگولر کیا ہوگا، تو وہ عاصم بھائی سے بھی پتہ لگا نہیں، آپ نے وہ اسطورہ ہے غالباً۔ اب اس کا معنی کیا ہے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ تو آج آپ دل اور وہ جو آپ اپنے وہ ذہان ہے وہ تو کھلے ہی رکھتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا صاحبزادہ عاصم ہروی چشتی سے کہ وہ تشریف لائیں، اور آج ہم ذکر کریں گے قرآن کریم، اساطیر الاولین اور قصص القرآن، اور یہ تکلم، اور پھر کس طرح
हमारे सारे जो फिक्शन के राइटर, और अगर मैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी का भी जिक्र करूं, जो ये कहते हैं कि मैंने अपनी मसनवी में कुरान करीम से मांस जो है वो मैंने रख दिया अलहदा, और वो जो हड्डियां हैं वो किसी और के लिए वो छोड़ दी। और वो कैसे आज भी अगर उस मसनवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी की बात करें तो वो पिछले अरसे में यूरोप में 18 साल के जो यंगस्टर्स से लेके बेस्ट सेलर रही है, तो उसका माखज़ जो है वो कुरान करीम है। और मैं आपको ये बताऊं कि बाज़ वक्त हम ये माखज़ से, माखूज़ से और फिर घबरा जाते हैं, तो इसको भी आज समझेंगे कि ये जब आप सुल्तानुल आरफीन का कलाम पढ़ें, जब आप शाह हुसैन का कलाम पढ़ें, जब आप बाबा बुल्ले शाह का कलाम पढ़ें, जब आप सच्चल सरमस्त का कलाम पढ़ें, जब आप शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम पढ़ें, तो वो माखज़ कुरान करीम ही है और वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। सो बात का आगाज़ करते हैं। आसिफ भाई, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बड़ी दुआएं मिल रही हैं और आपके चक्कर में हमें भी मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं, और जो अंदाज सहूलत का, आसानी का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बरस पहले हम किसी वक्त बैठे ये सोच रहे थे, और आप चाय चूँकि बड़े शौक से पीते हैं, तो आपने कहा कि यार ये कैसे, तो मेरा ख्याल है कि वो भी कोई अच्छा कबूलियत का वक्त था, हालांकि बज़ाहिर। और ये बड़ी अजीब बात है ख़ातिन ज़ादा, आप कभी नोट कीजिएगा, अजीब सी बात मुझे याद आई, आसार भी नहीं होते आसमान पे बारिश के, और कहीं से एक बदली आती और वो बदली जल थल कर जाती है। और मुझे उससे एक भी याद आ गई, चूँकि हमने वक्फे की तरफ बढ़ना है, लेकिन चले मैं आपको बता ही दूँ। अंकल अफजल, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, तो उन्होंने मुझे एक कहावत सुनाई। उन्होंने कहा, अगर गलत हो तो वासिम भाई करेक्ट करेंगे, उन्होंने कहा, तितर खंबी बदली ते रन मलाई खा, तितर खंबी बदली ते रन मलाई खा, एक वसे ते एक ना वसे, वसा दोवां दा ना खा। अब इसकी जो शरह है वो भी हम कर लेंगे, लेकिन अच्छा ये आपके लिए फूड फॉर थॉट है। हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, और वक्फे पे इंशाल्लाह हम इसको बढ़ाएंगे। और आज कितना बरकत का एक वक्त है, और अल्लाह भला करे मेरा आपा आपका कि आपने हमें कितने अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई।